by the boys. Now it's time for a heart-touching act that will make us reflect on an important aspect of our society. Daughters are blessing, yet many fail to recognize their true worth. دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ضیا ہے بیٹیاں, جل کے خود جو روشنی دے وہ دیا ہے بیٹیاں. So let's welcome our performers to the stage. ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا, وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا. ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر, ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر. اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا, جس وقت میں کافر تھا تب ایک جرم کیا تھا, جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا میں, بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا میں. گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی, پر میں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھی. نفرت تھی مجھے اس سے, میں بیزار تھا اس سے, لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے. اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی, بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی. باہوں میں جلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا, میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا. چاہت ہی نہیں تھی, کوئی الفت ہی نہیں تھی, سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی. معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے, اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے. میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں, کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں. ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے, وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے. وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں, سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچے کی باتیں. فرمائش وہ کرتی رہی سارے سفر میں, جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں. صحرا میں چلا آیا میں مستی سے نکل کر, بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر. سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں, اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں. تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں, اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں. جب میں نے کیا ایک گڑھا کھود نہ جاری, اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھا طاری. گرمی تھی بہت جور ہوا جب میں تھکن سے, اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے. معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر, ہاتھوں سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر. دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سا کمینہ, وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ. رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی, اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی. میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی, جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی. تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا, اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا. پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر, اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر. پھر خوف سے رونے لگی, چلانے لگی وہ, ہاتھ اپنے ہلانے لگی, لہرانے لگی وہ. روتی رہی چلاتی رہی پھول
جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں تھا شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے، وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم، دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم، سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کو جو طیش دلائے وہ غلط ہے، سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، ایک فرض ملا ہے تم اسے دل سے نبھا لو، بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی، اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، مذہبی اسلام سے قبل بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں ہر طرح کے راحت و آرام سے محروم رکھا جاتا تھا، پوری انسانیت عورتوں کو حقارت و ذلت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، مگر اسلام کی آمد کے بعد یہ جاہلانہ رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں ختم ہوئی، انہیں عزت و سربلندی ملی۔ مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش و تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ بنت حوا کی حقارت اور ذلت کی نظر، بنت حوا کی حقارت اور ذلت کی نظر ان کی پیدائش سے دکھتا تھا ہر ایک قلب و جگر، پھر جہاں میں مذہب اسلام کی آمد ہوئی، بن گئی جس کے باعث بیٹیاں پیاری گوہر۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بچیوں کی قدر اور ان کی پرورش کی توفیق دے، ہم بچیوں کو خود پر بوجھ نہ سمجھے بلکہ اللہ کی رحمت سمجھے اور ان کے تمام حقوق کو ادا کرے جو اللہ کے رسول اور اس کے نبی نے فرمائے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم جزاک آمین۔ اللہ خیرہ۔ MashaAllah, what a wonderful performance by the boys and girls from the branch.